مارچ کو غالباً جو ویمنس ڈے منایا جاتا ہے، پوری دنیا یوم نسواں مناتی ہے، آزادی نسواں کی بات کرتی ہے، اور اس میں نعرے یہ دیے جاتے ہیں کہ عورت جو ہے آزاد ہے، اور اس میں بے شمار جو ہے برے نعرے ہوتے ہیں۔ اس میں جو ایک سب سے غلط چیز وہ امپوز کی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ ہماری زندگی ہے اور یہ ہماری مرضی ہے، اٹس مائی لائف مائی چوائس، کہ یہ میری زندگی یہ میری مرضی۔ تو سب سے پہلی چیز کو ابھی ہم نے جو مثال سے سمجھا اس سے کیا پتا چلا کہ میری مرضی چلی نہیں سکتی، اور یہ زندگی بھی ہم نے اپنی مرضی سے حاصل نہیں کی ہے۔ اس اللہ نے چاہا کہ ہم پیدا ہوں تو اس رب نے ہمیں روح کی شکل میں بنایا، پھر اس رب نے چاہا کہ اس سال میں اس انسان کو پیدا کر دیا جائے تو ماں باپ کو ملایا، اور پھر ماں کے شکل میں ہمیں جو ہے پیدا کرنا ہے ان کے ذریعے۔ تو ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی یہ ہماری زندگی، تو پھر ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم اس دنیا میں ہماری مرضی سے آئے ہیں۔ کوئی یہ ثبوت دے کہ میں نے اپلیکیشن لکھی تھی تب اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا، میں نے چاہا تھا کہ میں لڑکا بنوں، میں نے چاہا تھا کہ میں لڑکی بنوں، میں نے چاہا تھا کہ میں انسان بنوں، میں نے چاہا تھا کہ میں گورا بنوں، میں نے چاہا تھا کہ میں امریکہ میں پیدا ہوں۔ کوئی اس چیز کو ثابت کر کے دکھا دے، اس کے بعد وہ کہتا ہوا اچھا لگے گا کہ یہ میری زندگی یہ میری مرضی، اٹس مائی لائف مائی چوائس۔ مگر دنیا کا مائی کا لال کو اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ اس خدا کی خود کی مرضی تھی کہ اس نے ہمیں چھپکلی نہ بنا کر کے انسان بنایا، کاکروچ نہ بنا کر کے انسان بنایا، چوہا نہ بنا کر کے انسان بنایا، شیر چیتا جنگلی جانور گائے بیل بھینس نہ بنا کر کے ہمیں انسان بنایا، یا درختوں درخت نہ بنا کر کے انسان بنایا، یا ستارہ نہ بنا کر کے انسان بنایا، کوئی بادل کا ٹکڑا نہ بنا کر کے انسان بنایا، کسی زمین کا پتھر نہ بنا کر کے انسان بنایا، کسی سمندر کی کوئی مخلوق نہ بنا کر کے اس نے انسان بنایا، کوئی شیطان نہ بنا کر کے اس نے ہمیں انسان بنایا، کوئی فرشتہ نہ بنا کر کے اس نے ہمیں انسان بنایا۔ یہ اس کی فقط اپنی مرضی ہے، ہماری اس میں اپنی کوئی مرضی نہیں، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سر کو ہمیشہ جھکائے رکھے کہ اے اللہ تو نے اتنا بڑا کرم کر دیا، بغیر مانگے انسان بنا دیا، پھر انسان بنا کر کے کافر نہ بنا کر مسلمان بنا دیا، پھر مسلمان بھی چاہتا تو کسی اور نبی کی امت میں پیدا فرماتا، مگر اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرماتا۔ چاہتا تو آدم کا امتی بناتا، نوح کا بناتا، عیسیٰ کا بناتا، موسیٰ کا بناتا، ابراہیم کا بناتا، یعقوب کا بناتا، یوسف کا بناتا، مگر نہیں، اس نے کرم یہ کیا کہ ہم کو اپنے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا امتی بنا۔ تو یہ چیز ذہنوں میں بٹھا لیں کہ یہ ہماری زندگی ہماری مرضی سے ہم کو نہیں ملی ہے، اس لیے اس پر اختیار بھی ہمارا نہیں ہے، اس کی زندگی اس کی مرضی، وہ دینے والا وہ لینے والا، قانون اسی کے چلے گا۔ اس لیے پچھلے دنوں جو سوشل میڈیا پر اور اب تک جو ہے شور مچا ہوا ہے، اور بہت تیزی سے یہ رجحان مسلم سماج میں بھی بڑھ رہا ہے، خودکشی کا رجحان۔ عائشہ کا جو کیس ہے اسے سبھی واقف ہیں، ہم دیکھیں کوئی غیر مسلم کرے تو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی غیر مسلم نے کر لیا، ان کے یہاں تو بعد موت زندگی کا سوال ہی نہیں، انہیں لگتا ہے جو کچھ بھی ہے یہی ہے، ہم مر گئے سب کچھ ختم ہو گیا۔ ان کے یہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، میزان، پلسیات، جنت، دوزخ، سوال جواب، حساب کتاب، محشر، اس کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ وہ تو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں غیر مسلم، تو وہ اگر خودکشی کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو تو کوئی گائیڈ کرنے والا ہی نہیں ہے، ان کے یہاں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، ان کے یہاں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ وہ اگر ایسا کرتے ہیں تو سمجھ آتا ہے، مگر
مسلمان ایسا کرتے ہیں، مسلم لڑکے مسلم لڑکیاں ایسا کر رہے ہیں. یہ ایک کیس نہیں ہے. میں صرف جو ہے فی الحال خودکشی کے مسئلے پر بات کر رہی ہوں کہ خودکشی کو ہی صرف اگر دیکھیں ہم تو اسلام اس چیز کی بے حد شدت سے مذمت کرتا ہے. اس کی پیچھے کی وجوہات پر بھی انشاءاللہ بات کروں گی میں وہی الگ چیز ہے. لیکن یاد رکھیے خودکشی کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. جب ہم نے ابھی کیا سمجھا کہ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، جب جو چیز ہماری ہے نہیں ہم اس کو استعمال کر کیسے سکتے ہیں، اس کو کس طریقے سے اپنی مرضی تھوپ کر کے ختم کر سکتے ہیں. میں آپ کو کوئی امانت دے کر کے چلی جاؤں کہ یہ چیزیں استعمال کر کے رکھیے گا، کچھ دن بعد آ کر کے میں آپ سے لے لوں گی اور آپ اس چیز کو ختم کر دیں، تو یہ کیا ہو گئی؟ خیانت ہوئی کہ نہیں؟ ٹھیک اسی طریقے سے یہ زندگی اس اللہ نے ہمیں دی تھی کہ ان قانون کے مطابق اتنے سال کے یہاں گزار لینا، میں بعد میں واپس لے لوں گا. مگر ہم نے کیا کیا؟ اس کو اپنی مرضی سے ختم کر دیا جس کا ہمیں کوئی رائٹ نہیں تھا، کوئی حق نہیں تھا. تو اللہ رب العزت انتقام لینے والا ہے. اگر وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے، تو وہ ساتھ ہی کیا ہے؟ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، منتقم بھی ہے. وہ انتقام لینا بھی جانتا ہے. اور کس طرح انتقام لیتا ہے جانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حرام موت کے تعلق سے، خودکشی کیا ہے؟ یہ حرام موت ہے. اس کے تعلق سے میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جو انسان جس طرح سے خودکشی کرتا ہے قیامت تک اللہ رب العزت اس کو اسی درد سے بار بار گزارتا ہے. یعنی جس نے خود کو آگ میں جلا کر مارا تو بار بار اس کو اسی آگ میں جلایا جائے گا، بار بار اسی. یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر اتنے دکھ ہیں، اتنی تکلیف ہے، اتنی مصیبت ہے، میں خود کو آگ لگا لوں، ختم کر لوں. لیکن نہیں، آگ نے بہت بڑی مصیبت کو اپنی گود میں لے لیا ہے کہ بار بار پھر سے آگ میں کودو، پھر مرو، پھر زندہ ہو، پھر مرو، پھر زندہ ہو. بار بار اس اذیت کو، اس تکلیف کو، اس جلن کو سہتے رہو. کب تک؟ قیامت تک. پھر حساب کتاب ہوگا، اس کی تکلیف تو وہ بعد میں ہے. فی الحال قیامت تک جو ہے اس تکلیف سے اس انسان کو گزرنا پڑے گا. کسی نے اونچائی سے کود کر چھلانگ لگائی، حدیث کہتی ہے کہ اس کو بار بار اونچائی سے گرایا جائے گا، بار 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 اس کو اسی طریقے کی تکلیف دی جائے گی. کسی نے کچھ پی کر کے خودکشی کرنی تو اس کو بار بار وہی مشروب پلایا جائے گا، بار بار وہی زہر، وہی زہر، وہی زہر، وہی تکلیف، وہی تکلیف، وہی تکلیف. اور جنازے کی بات تو ہم تو یہ دنیا میں ٹرینڈ یہ بنا ہوا ہے کہ تھوڑی سی دنیا کی تکلیف آ جاتی ہے تو انسان سے خودکشی کا سوچتا ہے. خوشی خوشی اور ہنسی خوشی میں آ کر خودکشی نہیں کرتا، تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تبھی انسان خودکشی کی طرف جاتا ہے. لیکن جانتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی جنگ میں ہیں اور ایک کوئی نیا مسلمان ہوا، کوئی شخص بڑی بہادری سے جنگ لڑی. اس شخص نے بہت بہادری سے جنگ لڑی، بہت سارے صحابہ کے ساتھ مل کر کے آپ جنگ لڑ رہے ہیں، کافروں کو مار رہے ہیں، اس کو قتل کیا، اس کو قتل کیا، اس کو مارا، اس کو مارا. جب جنگ رک گئی تو جو ہے کچھ صحابی حضور کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ فلاں شخص نے بہت اچھی جنگ لڑی، ہماری طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، وہ کوئی نیا مسلمان ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جنگ لڑی ہے، اتنے کافروں کو مارا، اتنے مشرکین کو مارا، اتنے لوگوں کو قتل کیا. بہت بہادر انسان ہے، بہت جذبے کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے جہاد کیا ہے، جنگ لڑی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ رسول اللہ کیا ہوتے؟ خوش ہوتے، تعریف کرتے، دعا کرتے، مگر میرے آقا نے فرمایا پھر نہ، وہ جہنم میں، وہ جہنم میں جائے گا. صحابہ تعجب میں پڑ گئے کہ جہاد کرنے والا انسان جو اتنی بہادری سے جہاد کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا فرما رہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. اب صحابہ میں سے کچھ ان کے پیچھے لگے کہ دیکھیں آخر یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے جہاد کی اس محنت پر پانی پھرنے والا ہے. اور کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ جہنم میں جانے والا ہے.
جب لوگوں نے ان کو کچھ دنوں تک مشاہدہ کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ انہوں نے جنگ اتنی شدت سے لڑی تھی، جنگ میں وہ اتنے مشغول تھے اور اتنا انہوں نے جو ہے جنگ میں خود کو بالکل فراموش کر ڈالا تھا کہ ان کا جسم جو ہے وہ زخموں سے بھر چکا تھا، پورے جسم پر زخم ہی زخم تھے۔ تو جنگ تو ختم ہو گئی لیکن ان کے جسم پر زخموں کے بہت گہرے گہرے نشان رہ گئے، زخم و چوٹ اور تلواروں کے نشان، تلواروں کے زخم، تیروں کی بوچھار، تو غرض کے پورا جسم کیا ہے زخموں سے بھرا ہوا ہے۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس انسان نے اپنے آپ کو قتل کر ڈالا، زخموں کی تاب نہ لا کر کے۔ وہ زخم کہاں کے تھے؟ جنگ کے تھے، کفار و مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے اللہ کے لیے جنگ کر رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں جو زخم لگے تھے ان زخموں کی تکلیف کو وہ برداشت نہیں کر سکے، سوچا کہ کب تک نہ جانے سہنا پڑے گا اس تکلیف کو، اس لیے انہوں نے خود کو قتل کر ڈالا، خود کی گردن پر تلوار چلا دی۔ تو سارا کچھ کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ رسول اللہ نے اسی وجہ سے جو آگے کا حال جانتے ہیں، اسی وجہ سے آپ نے فرما دیا کہ اس وجہ سے وہ شخص کے بارے میں نے کیا کہا تھا کہ وہ جہنم میں جائے۔ تو سوچیں، جو شخص اگر اس طرح بھی خودکشی کرتا ہے تو وہ جہنم میں، حالانکہ انہوں نے کتنا اچھا کام کیا تھا کہ کافروں سے جنگ لڑ رہے تھے، کفار و مشرکین سے جنگ کر رہے تھے، مگر آخر میں خودکشی کی تو رسول اللہ نے جہنم کی وعید سنائی۔